ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں مردم شماری پر، وہ سنگینی کیفیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور یہ کیفیت جب اختیار ہو چکی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں، اور جو کہ دوسرے جو شخصیت وہاں موجود تھی امین الحق صاحب جو کہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں، یہاں پر مدعا رکھا گیا کہ ہمیں جو مردم شماری پر تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور مختلف پیرائے میں بات کی گئی ہے۔ خاص طور پر جو تحفظات ہم یاد کر لیتے ہیں ماضی قدیم میں جا کر، جب یہ بات کی گئی تھی کہ ایم کیو ایم کراچی کا مقدمہ لڑ رہی، تو کراچی پر ایک ایم او یو سائن کرایا گیا تھا پچھلی حکومت سے بھی اور اس حکومت سے بھی، تو اس حکومت کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ابھی تک دور نہیں کیے گئے۔ ان تمام چیزوں پہ بات ہوئی ہے ملی جلی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ممبر آف نیشنل اسمبلی موجود ہیں محمد ابو بکر۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، وزیر اعظم پاکستان سے اسی ماہ میں غالباً 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کیا لگتا ہے تحفظات دور ہو سکیں گے اب؟ جی، ہم پر امید ہیں، اور آج سینٹ میں بھی اس حوالے سے فیصل سبزواری بھائی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے صبح سینسس کے حوالے سے۔ اور ہمارے تحفظات ہی یہ ہیں کہ دیکھیں، کراچی کی آبادی کو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور جو بھی مائگریشن ہوتی ہے وہ رورل ایریا سے یا پاکستان کے دوسرے جو صوبے ہیں ادھر سے مائگریشن ہو کے کراچی شہر چونکہ معاشی ہب ہے، روزگار کی تلاش میں لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ آبادی بڑھتی ہے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں سینسس ڈپارٹمنٹ کا ایک رف اسٹیمیٹ آیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 46% جو ہے نا ہم سینسس کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور کراچی کا انہوں نے بتایا کہ تقریباً 86 لاکھ کی آبادی 46۔ اس کا مقصد یہ ہوا، جو ہمیں تشویش ہوئی، کہ اگر 46 مینس کہ 50% پہ اگر آپ 86 لاکھ دکھا رہے ہیں تو 50% پہ اور 86 لاکھ جاتا ہے، تو وہ تو ابھی 2017 کے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی رکھی تھی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ پھر اس کے اندر کوئی ایسی کوشش یا سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی کی اس آبادی کو، جس کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے جان بوجھ کر کی جا رہی ہے کیا یہ کوشش؟ دیکھیں، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ کراچی کی آبادی کو تو ایک بچے سے بھی پوچھیں گے، اور تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اس بات پہ ایگری ہے کہ کراچی کی آبادی، جب این ایف سی ایوارڈ کے حصول کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ تو جب 3 کروڑ کی زیادہ کی آبادی ہے اور اس کا فائدہ پھر سندھ کو بھی پہنچے گا، اور بالخصوص کراچی کو، اب چونکہ اگر صحیح مردم شماری ہوتی ہے اور صحیح کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس بات کا بھی خدشہ دوسری جماعتوں کو ہو سکتا ہے کہ پھر کراچی میں اس کے بعد سینسس کے بعد پھر ڈی لیمیٹیشن ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے ڈی لیمیٹیشن کے اندر حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اس حلقہ بندیوں کے تحت پھر جو ہے نا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھیں گی۔ تو شاید یہ خدشات کہیں کسی جگہ موجود ہو، اور اس وجہ سے پھر وہ جائز مطالبہ، وہ جائز چیز، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی، یہ بات ایم کیو ایم کی تو نہیں ہے، یہ شہر میں صرف ایم کیو ایم تو نہیں ہے، اور بھی سیاسی جماعتیں، افسوس ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی میں سیاست کرتی ہیں، جو کراچی کے لیے، لیکن کراچی کے اصل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اس طرح سے بات آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی وقت جا کے مل رہا ہے، ہم ہی اس پہ شور مچا رہے ہیں، ہم ہی اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے تمام تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اور اسٹیک ہولڈر جو کراچی میں رہتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، تمام چیز، لیکن اس طرح سے وہ آواز نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تو سب کا شہر ہے، اور سب کو اس کے اندر جو کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کراچی کے حقوق کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کراچی کو، جو کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ سچویشن یہاں پر رکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ تحفظات ہیں آپ لوگوں کو، اور بارہا اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے، دور نہیں کیے جاتے تحفظات، تو پھر اگلا لائے عمل ایم کیو ایم پاکستان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو بڑے امید کے ساتھ پرائم منسٹر سے ہمارے وقت میں ملاقات کی، اور پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی بھی کرایا ہے کہ ہم اس ایشو کو ریوزٹ کرتے ہیں، ہم اس ایشو کے اوپر بات کریں گے اور آپ کے تحفظات کو انشاءاللہ تعالیٰ دور کریں گے۔ تو ہم تو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اور اس بات پہ ہیں۔ دیکھیں، اس وقت بقول آپ لوگوں کے جو موقف ہے، آپ کا نیریٹو یہ بلڈ ہوتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کا مقدمہ لڑتی ہے ایم کیو ایم، شروع سے لڑتی آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ نیریٹو ہے۔ اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوتے اور کراچی کی آبادی نصف کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو پھر انتہائی عمل کیا ہوگا ایم کیو ایم کی جانب سے فوری؟
دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہوگا، چونکہ ایک ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، تو کم از کم اس سے پہلے کوئی قیاس آرائی کرنا مناسب نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری ملاقات ہے، جو یقین دہانی ہے، اس یقین دہانی کو پورا کیا جاتا ہے یا نہیں، اور اگر اس کو پورا نہیں کیا جاتا اور زیادتی پھر ماضی کی طرح ہوتی ہے تو پھر اس وقت ہم اپنا لاہ عمل ضرور ایسا بنائیں، کیونکہ یہ کراچی کے لیے زندگی موت کا سوال ہے۔ نہیں، اس وقت آپ کے پاس، آپ کی جماعت کے پاس منسٹریز بھی ہیں اور عہدے بھی موجود ہیں، پھر کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کی جو ہے وہ تجویز کردہ لگے ہوئے ہیں، گورنر بھی آپ کے ہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں حکومت میں ہونے کا، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، اور کراچی کے عوام کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ اس نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو کیا یہ تمام چیزیں چھوڑ کر حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں ہم؟ کیا دیکھیں یہ تمام جو راستے ہیں یہ تو اس وقت اختیار کیا جائے گا کہ جب ہم سے جو کیا گیا وعدہ ہے یا جو ہمیں جو تحفظات ہے اگر اسے دور نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں بھی ہم حکومتوں میں رہے اور اس سے زیادہ منسٹریاں رہیں، پروونشل بھی رہیں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے پاس منسٹریز رہی ہیں، اور اس وقت بھی سینسس ہوا، لیکن اس وقت تو اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ایک اتحادی ہیں اور ہم ایسے ویسے اتحادی نہیں ہیں، ہمارے ووٹ سے حکومت کام ہے، تو ظاہر سی بات اس بات کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو ضرور ہوگا کہ ایک ایسا معاملہ جو ذات کے لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری ایم کیو ایم کے کسی ذمہ داروں کے لیے کوئی منسٹری نہیں مانگ رہے، ہم تو کراچی کا حق مانگ رہے ہیں، کراچی کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں، صحیح سروں کو گننے کی بات کر رہے ہیں، جو آبادی اصل ہے وہ اصل آبادی کو کاؤنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے ایم کیو ایم کا تو فائدہ نہیں ہے، اس شہر کا ایم کیو ایم آج اگر کل نہیں بھی الیکشن جیتتی ہے لیکن اس شہر کے لوگوں کا تو حق ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شہر کے جو لوگوں کا حق ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے، انصاف فراہم کرنا چاہیے، انصاف کے مطابق وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو یا پاکستان کے کوئی اور شہر ہو، جہاں بھی جو آبادی اصل ہے اس اصل آبادی کو کاؤنٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد ابو بکر ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کا موقع بھی سامنے آ چکا ہے کہ تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تحفظات دور ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے۔ اور آگے بڑھیں گے، کچھ کرائم سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ کل کے روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 سالہ بچے کو شبے میں جو ہے وہ گولی مار دی گئی تھی اور پولیس اہلکار جو تھے سادہ لباس میں تھے، پھر اس کے بعد ابتدائی طور پر انویسٹیگیشن ہوئی۔ اب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس اسٹوری کے اندر، اور دوسری طرف اہم خبر یہ بھی ہے اور افسوسناک خبر ہے یہ، ماہر امراض چشم ڈاکٹر بیربل جو کہ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر بھی تھے سابق، تو ان کو جاں بحق کر دیا گیا ہے فائرنگ کر کے۔ دونوں خبریں ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر آن کال موجود ہے ہارون رشید۔ ہارون، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے بتائیے گا، جو 15 سالہ ایان تھا اس کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ دیکھیں، ایان کی بلال صاحب جس طرح پولیس کی فائرنگ سے وہ زخمی ہوا تھا، اس کی کنڈیشن سیریس بتائی جا رہی ہے، اور جب ہماری اس کی فیملی سے ایان کی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کی جو ہے ٹانگیں ضائع ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کو گولی جو پیچھے سے لگی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے اس کے جسم کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے ریڑھ کی ہڈی کو فریکچر آیا اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کی ٹانگوں پر دونوں پہ اثر کر گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے جو ہے اس کے لیے مزید 24 گھنٹے اہم اقرار دیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے، کیونکہ گولی جس طرح اس کو لگی ہے اس سے اس کی زندگی کا بھی خطرہ ہے۔ اب تک اس کی ایان کی کنڈیشن بہت سیریس بتائی جا رہی ہے، جبکہ پولیس کے اعلی افسران نے بھی اس پہ نوٹس لیا تھا، جس پہ رضویہ تھانے کے ایس ایچ او کو معطل کیا تھا اور ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کیا تھا، جس کی فائرنگ سے یہ ایان نامی نوجوان لڑکا زخمی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ہارون، یہ بھی بتائیے گا، آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا، ماہر امراض چشم ڈاکٹر بیربل قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیسے ان پر حملہ ہوا؟ دیکھیں، آج یہ واقعہ جو ہے ایک افسوسناک ہے، پہلے سے گارڈ لگائے ہوئے مسلح ملزمان نے ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی ہے، اور واقعے کی سی سی ٹی فوٹیج K21 نیوز نے حاصل کر لی ہے، فوٹیج پہ بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے لیاری ایکسپریس گارڈن کے قریب پیش آیا ہے، فائرنگ سے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس واقعے کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جس کا قرۃ العین نام بتایا جا رہا ہے، وہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ یہ دونوں جو ہے لیاری ایکسپریس سے گزر رہے تھے کہ پہلے سے تاغ لگائے ہوئے مسلح ملزمان نے ان پہ فائرنگ کی ہے، جس سے ڈاکٹر جو موقع پر ہلاک ہو چکا ہے، خاتون ڈاکٹر جو ہے وہ شدید زخمی ہے،
ان کو خاتون زخمی ڈاکٹر خاتون کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اس واقعے کی پولیس تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ جب ہماری پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو پولیس کو ویڈیو ملی ہے، ویڈیو میں ڈاکٹر پیل کی کار کو دیکھا جا سکتا ہے، کار تیزی سے ایک جانب جا کر خود تجوی رک گئی تھی۔ حملہ گارڈن گڈ لک ہال کے قریب پیش آیا ہے۔ ویڈیو میں پارٹنر سیٹ کا دروازہ بھی کھلا دیکھا جا سکتا ہے۔ کار پر فائرنگ ایک تھانے کے حدود میں کی گئی، جبکہ کار جو ہے دوسرے علاقے کے جا کے تھانے کے حدود میں رکی ہے۔ اب اس پہ جو ہے پولیس کی دو تھانوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹھہرا رہے کہ یہ ہمارے تھانے کا واقعہ نہیں ہے، دوسرا تھانہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا واقعہ نہیں ہے۔ اب پولیس جو ہے ایک دوسرے پہ ڈال کے اس واقعے کو جو ہے نا وہ اپنے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس واقعے کا گورنر سندھ کے ساتھ ساتھ جو صوبائی وزیر اقلیت امور ہے، انہوں نے بھی نوٹس دیا اور انہوں نے آئی جی سندھ سے رپورٹ بھی طلب کی اور ایڈیشن آئی جی سے بھی بات کی کہ اس کے ملزمان کو 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کسی قسم کی کوئی شناخت کا عمل مکمل کیا گیا ہے یا ابتدائی انویسٹیگیشن میں کوئی بات سامنے آ سکی ہے ملزمان کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں ایسی ابھی تک کوئی چیز نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ لیاری ایکسوے پہ اتنے کیمرے نہیں لگے ہوتے۔ جو گارڈن کے اترتے ہوئے یہ جو ایک کیمروں سے فوٹیج آئی ہے اس میں صرف ڈاکٹر کی گاڑی کو دیکھا جا رہا ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والے کہیں اتنے ملزمان نظر نہیں آ رہے۔ کتنے ملزمان تھے جو پہلے سے جنہوں نے ٹارگٹ کر کے اس پہ فائرنگ کی ہے؟ اب تک پولیس جو ہے کسی بھی سوال کا میڈیا کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، قبل از وقت ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب پولیس اس کے دیگر بھی جو ہے اب افسران بھی اعلیٰ موقع پر پہنچے، انہوں نے بھی باریکی پوائنٹوں سے جو ہے نا ان کا تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ لیاری اسوے کے تمام جو گیٹ ہے جہاں پہ ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں وہاں کی CCTV فوٹیج پولیس کے اعلیٰ افسران حاصل کر رہے ہیں۔ ان تمام فوٹیجوں حاصل کرنے کے بعد ہی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم حتمی فیصلہ کر پائیں گے کہ آیا کون سی گاڑی تھی، کون سے گاڑی سے جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون رشید اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ افسوسناک واقعہ ہے، ڈاکٹر بیربل جو کہ سابق سینئر ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں KMC کے، ان کو آج جاں بحق کر دیا گیا اور اب تک ملزمان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس کے اندر ان کی گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر انویسٹیگیشن میں کس طرح سے چیزوں کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز برادری کی جانب سے 3 دن کا سوگ بھی اعلان کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔